بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں ایک بار اسپین میں قحط پڑا۔ بہت سخت حالات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منظر کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔ قاضی منظر نے سلطان کے قاصد سے پوچھا کہ سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ قاصد نے کہا، آج سے زیادہ ہم نے کبھی ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان ہیں، تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی کے فرش پر سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے، خدایا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا؟ حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر قاضی منظر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، اپنے ساتھ بارش لے کر جاؤ، اب ضرور بارش ہوگی، کیونکہ زمین کا حاکم جب توبہ کرتا ہے تو آسمان کا حاکم ضرور رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاصد واپس ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر خشک سالی اس لیے آتی ہے تاکہ آنکھوں کی خشک سالی ختم ہو۔ آسمان پر بادل اس لیے گرجتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل خدا کے خوف سے دہلیں۔ گرمی کی شدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ جہنم کی آگ کو یاد کر کے تڑپ اٹھیں۔ اس طرح کے واقعات کا نہایت گہرا تعلق اسماء حسنی اور اسم اعظم کے معاملے سے ہے۔ یہی وہ واقعات ہیں جو انسان کے اندر ربانی کیفیات کی پرورش کرتے ہیں، اور جس سینے کے اندر ربانی کیفیات کا یہ چشمہ جاری ہو جائے، وہی وہ انسان ہے جس کو اسماء حسنی کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی کا یہ توفیق کا علم ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے ساتھ خداوند عالم کو پکارے اور اس کی پکار ضرور سنی جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے خیال کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔